بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ بے شک جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، یہ ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، پس تم میں اس شخص کے لیے تم میں سے جو چاہے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ ہر جان ہر نفس اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے، مگر داہنے ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کہ کیا بات ہے کہ تم دوزخ میں ہو، دوزخ میں پڑے ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکینوں محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بلا وجہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پس ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی۔ پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے دوڑانے سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ وہ ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں نجات کے پروانے دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کوئی نہیں، قرآن کریم یہ تو ایک نصیحت ہے، پر جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کرے، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ وہی ہے اللہ جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے بخشنے والا۔ یہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع ہے۔
جس کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کیا. ترجمہ آپ نے سنا. اللہ پاک چاند کی اور رات کی اور صبح کی 3 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں. ظاہر بات ہے پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ہمسر ہو، اللہ کے برابر ہو. اللہ سے بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، کسی شے کو، کسی چیز کو یہ درجہ، یہ مقام نہیں حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک اگر قسم کھائیں گے تو اپنی مخلوقات میں سے ہی کسی چیز کی قسم کھائیں گے، اور جس چیز کی اللہ قسم کھائے اس چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھا رہے، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ آنے لگے. 3 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. اب ظاہر بات ہے جس چیز کو اللہ بڑا کہہ دے تو اس کے بڑے ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا. جائے کہ اللہ پاک 3 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم بہت بھیانک اور بہت خطرناک جگہ ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی. حالانکہ دنیا کی آگ کی جو حیثیت ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آگ کی ہلکی سی آنچ بھی اگر لگ جاتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے. واقعات میں آتا ہے کہ ایک طالب علم تھا، مسجد کے حجرے میں رہتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو چراغ جل رہا تھا اس میں اپنی انگلی اس طرح لگاتا تھا اور کتاب پڑھتا تھا. جب اس طرح کی چیزیں لوگوں نے دیکھی تو اس سے پوچھا. جوان لڑکا تھا تو وہ کہنے لگا کہ دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا، تو میں اپنے نفس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہے، دیکھیے دنیا کی آگ تجھ سے برداشت تو ہوتی ہے کیا؟ ظاہر بات ہے اگر اس کی شدت کا اور آگ سے جل جانے کی تکلیف کا احساس کرنا ہو تو آدمی ہاتھ چراغ کی لو پر رکھ کر کے دیکھے. تو یہ جو آتا ہے کہ کسی جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر کے دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو نیند آ جائے گی. جہنم کی آگ کے متعلق آتا ہے کہ اسے 70,000 سال تک دھونکا گیا تو سرخ ہو گئی جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے. پھر اسے 70,000 سال تک دھونکا گیا تو سفید ہو گئی. پھر اسے 70,000 سال تک دھونکا گیا تو بالکل تاریک اور سیاہ ہو گئی. یعنی ہاتھ کا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا جہنم میں جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ پاک 3 چیزوں کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں. قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ آنے لگے، کہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، یہ انسانوں کو ڈرانا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور من چاہی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر جو شخص اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نذیر للبشر، یہ بات بتا کر کے یہ ڈراوا ہے انسانوں کے لیے۔ اب تم میں سے جو آدمی نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھے، اور نیکی سے پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹے، اس کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اسے کچھ اختیارات بھی دیے اور کچھ چیزوں میں اسے بے بس اور مجبور بھی کیا گیا، بے اختیار کیا گیا۔ جیسے زندگی اور موت انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ زندگی دے گا تو ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی۔ تو زندگی اور موت پر انسان کو اختیار نہیں ہے، امیری اور غریبی پر انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی غریب نہیں رہتا، سبھی مالدار رہتے۔ بیماری اور تندرستی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، چاہتا نہیں ہے کہ بیمار ہو جائے لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت انسان کے اختیار میں نہیں، ورنہ کوئی دنیا میں رسوا نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ سمجھانے والے بتانے والے ایسا بتاتے ہیں کہ آدمی کو اختیار کتنا ہے کہ زمین پر اگر کھڑا ہے تو ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے کہ دونوں پیر ایسے زمین سے اٹھا لے تو نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کے اختیار کی بات نہیں۔ تو اللہ نے اس کو 50% اختیار دیا ہے اور 50% اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ پاک 100% اختیارات دے دیتے تو سبھی فرعون ہو جاتے، سبھی فرعون ہو جاتے اور کسی کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا اور کوئی کسی کی بات مانتا نہیں، سب منمانی طور پر کرتے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں اور کچھ چیزوں کا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے نہ لانے کا اختیار انسان کو دیا ہے، نیکی کرنے نہ کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے، گناہوں کے کرنے نہ کرنے کا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے یہاں عشاء کی نماز پڑھنے آئے اور اپنی مرضی سے درس قرآن میں بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتہ اسے گھر سے کھینچ کر کے مسجد میں لایا ہو، وہ آنا نہ چاہتا ہو اور اسے ڈھکیل کر یا کھینچ کر کے لایا گیا ہو، ایسا کوئی ہے ہم میں سے؟ اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہو اور شیطان آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ مسجد میں آنا نہیں، روک دیا ہو۔ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم ڈراوا ہے انسانوں کے لیے۔ انسانوں میں سے کن کے لیے؟ لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے اس کے لیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں چاہے تو آگے بڑھے اور نیکی سے پیچھے ہٹنا چاہے تو پیچھے ہٹے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے پر اللہ اجر دے گا، گناہوں سے بچنے پر اللہ اجر دے گا، اس لیے کہ اس میں انسان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ نفس ایسا ہے کہ یہ آزادی چاہتا ہے، پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن انسان اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کا پابند کرتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ نفس نہیں چاہتا لیکن آدمی اس کو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جان
اپنے اعمال سے بندھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے کہ اچھے اعمال کرے گا تو اسے اجر ملے گا، گناہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، وہ اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی جانب والے۔ داہنی جانب والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میدان محشر میں داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ ان سے بھی زیادہ بد نصیب ہوں گے کہ ان کو پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو داہنے ہاتھ میں نام اعمال پانے والے ہوں گے، یہ علامت ہوگی کہ یہ بخشے جانے والے لوگ ہیں، اور حساب و کتاب کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی جانب والے، یہ وہ لوگ ہوں گے فی جناتی یتساءلون، کہ جب اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا تو جنت میں جانے کے بعد یہ مجرموں سے، گنہگاروں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا ہے؟ جہنمیوں سے جنت والے پوچھیں گے، اصحاب یمین، اصحاب شمال والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی چیز وہ جواب یہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جہنم میں۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ اگر دیکھو گے تو نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی تاکید قرآن کریم میں تمام احکامات سے زیادہ ہے۔ 700 مقامات پر نماز کے تعلق سے حکم ہے، تذکرہ ہے، 700 مقامات پر۔ روزے کے تعلق سے چند مقامات پر، زکوٰۃ کے تعلق سے چند مقامات پر، حج کے تعلق سے چند مقامات پر، اسی طرح پاک دامن رہنا ہے، زنا سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، امانت داری، دیانت داری سے زندگی گزارنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، ایسی چیزوں کا تذکرہ چند جگہوں پر ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے سابقہ کبھی کبھی پڑتا ہے۔ اس لیے زندگی بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ حضور نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، لیکن اگر دینی معاملات میں کوئی سختی کی راہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ مغلوب ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ شدت کا راستہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تاکید کی ہے کہ یسرو، لوگوں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرو، ولا تعسرو، سختی اور دشواری کا معاملہ مت کرو۔ لوگوں کو اللہ سے امید دلاؤ، بشرو، اللہ سے امید دلاؤ، خوشخبری سناؤ، ولا تنفرو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ یہ احکامات، یہ تاکیدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر دی۔ اس لیے دینی معاملے میں شدت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو شدت پیدا کرتے، جیسے میں کئی سال پہلے کی بات ہے، میاں بیوی حج پر گئے تھے۔ حج پر جانے کے بعد
شوہر کا حج سے پہلے انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو حج پہ جانے سے پہلے اس کے گروپ کے جو لوگ تھے جس کو دیکھو وہ پوچھتا تھا مفتی صاحب یہ کیسے حج کریے، محرم تو ہے نہیں، شوہر کا تو انتقال ہو گیا. ایک نے پوچھا، دو نے پوچھا، تین نے پوچھا، میں نظر انداز کیا. جب دیکھا جس کو دیکھو وہی پوچھ رہا ہے تو میں نے لوگوں کو بٹھایا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ تو گھر سے مت نکلنا، تو کیا یہ اپنے کمرے میں 4 مہینہ 10 دن عدت گزار سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی واپسی کی جو ڈیٹ طے ہے، ٹکٹ بنا ہوا ہے، اسے جانا ہی پڑے گا. گورنمنٹ اس کو یہاں رہنے نہیں دے گی. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 4 مہینہ 10 دن اس کو یہاں عدت گزروا دے؟ سب چپ ہو گئے. میں نے کہا اس کو خاموشی سے حج کر لینے دو، حج کرنے کے لیے آئیے. شوہر کا انتقال ہو گیا، نصیب اور مقدر کی بات ہے. اس کو تو بہرحال عدت کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جب دن پورے ہوں گے تو اس کو انڈیا واپس جانا پڑے گا. اس لیے مسئلے مسائل مت پوچھو، خاموشی سے حج کرنے دو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جنگل میں ایک جگہ پانی دکھا اور سبھی کو پانی کی ضرورت تھی. کچھ لوگ آگے آگے چل رہے تھے، وہ وہاں پہنچے، جا کر کے رک گئے. اب وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ پانی پاک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پانی پاک ہی ہے. بولے کیسے پاک ہوگا؟ جانور پانی پینے آتے ہوں گے تو پیشاب بھی تو کرتے ہوں گے. اب ظاہر بات ہے پیشاب کریں گے تو پانی، وہ پیشاب تو پانی میں آئے گا. اور یہیں پر پانی پی کر کے اگر وہ لیت کریں گے تو وہ لیت سوکھ جاتی ہوگی تو ہوا وغیرہ سے اڑ کر کے پانی میں آ گئی ہوگی. اب یہ پوچھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور جن سے پوچھ رہے تھے ان کو کہا کچھ بتانا مت، کچھ بولنا مت، سب کو ہٹائے، چلو پیچھے ہٹو. پانی ہم دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پانی اگر بدبودار نہیں ہے، پانی بدبودار نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کی بو نہیں آ رہی ہے، اس میں لید اور گوبر کی بو نہیں آ رہی ہے، تو بلا وجہ شک شبہ پیدا کرنا کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، زندگی اس طرح نہیں گزرتی. دین آسان ہے. ابھی جیسے جو گوشت بکتا ہے، اب کسائی کے پاس آپ گئے، آپ نے تو جانور ذبح نہیں کیا تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کون ذبح کیا تھا، بسم اللہ پڑھا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، اس طرح کے سوالات کرنا دین میں شدت پیدا کرنا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. ہم اس بات کے پابند ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو وہ اللہ کا نام لے گا، اور اگر وہ بھول کر کے اللہ کا نام نہیں لیا تو بھی حضور نے فرمایا کہ حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر جانور کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. لیکن بلا وجہ شک شبہ کرنا، بلا وجہ شک شبہ پیدا کرنا کہ ایسا ویسا یہ اور وہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے سوالات دین میں شدت پیدا کرنا ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو دین آسان ہے. نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، ورنہ دیگر مسائل سے سابقہ کبھی کبھی پڑھتا ہے. روزہ تو ہر مہینہ ہے نہیں، سال میں 1 مرتبہ ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے. اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں
آدمی کا کبھی کبھی سابقہ پڑتا ہے. کون ہم میں سے ایسا ہے کہ جس کے پاس روزانہ لوگ امانت لے کر کے آتے ہو کہ لو سنبھالو؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بولنے کے موقع پر پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، آدمی معمول کے مطابق صحیح بات بولتا رہتا ہے. تو دین آسان ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جسے دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ پاک باقاعدہ اس کے لیے اذان دلواتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کروائی گئی ہے. سب سے محتم بالشان عمل نماز ہے، سب سے محتم بالشان عمل. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز نہیں پڑھے وہ ایمان والا نہیں. حضور نے فرمایا، میری بات نہیں ہے، یعنی یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. علماء کرام نے آیات اور دیگر روایات کے پیش نظر یہ فرمایا کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر. حضور نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. اور مسلمانوں میں کچھ فرقے ایسے گزرے ہیں جن کے یہاں نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، ایمان سے خارج ہے. اگرچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور حضور کے اس فرمان کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے والا نماز وہ پڑھتا ہے جس کے پاس ایمان ہے. نماز نہ پڑھنے والا کافروں جیسا ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا. ورنہ ظاہری الفاظ اگر دیکھے جائیں اور اس کا ٹھیٹ سیدھا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا ہے. تو جب یہ اصحاب یمین جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے. آج دنیا میں ہم لوگ جن کے ساتھ رہتے ہیں، دوست و احباب ہمارا حلقہ ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تعلق کے لوگ ہوتے ہیں، اب جنت میں چلے گئے اور دنیا میں جن سے ہمارا تعلق تھا، رشتہ تھا، ان کو ہم جہنم میں دیکھ رہے، دوستوں کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں. تو پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور حجت کرنے والے بلا یعنی کٹ حجتی جس کو بولتے ہیں، بلا غرض بغیر کسی مقصد کے حجت اور مباحثہ کرتے رہتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر حق کے خلاف بحث کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن، بدلے کے دن، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. 4 چیزیں بیان کی. نماز نہیں پڑھتے تھے، محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بلا وجہ بحث کرتے تھے. سمجھتے بھی تھے کہ غلط ہے لیکن لگے رہتے تھے. آج واٹس ایپ پہ یہی ہوتا ہے، گروپ بنے ہوتے ہیں اور گروپ کے اندر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، بس اپنے کو یہی بات رکھنی ہے، صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے تو غلط.
یعنی اس میں حق کی تلاش نہیں ہوتی اور سچ بات کی حمایت نہیں ہوتی، جانبداری ہوتی ہے، اور آدمی حجت اور بک میں لگا رہتا ہے، پوری رات لوگ لگے رہتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حجت بک کرنے والوں کے ساتھ حق کے خلاف ہم حجت کیا کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اور ہم اسی حالت پر مرتے دم تک رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، ہم نے بے نمازی تھے، نماز پڑھنا شروع نہیں کیا، ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی نہیں کرتے تھے، ہمدردی خیرخواہی کرنا، کھانا کھلانا شروع نہیں کیا، بحث و مباحثہ کرتے تھے، ہم نے یہ عادت چھوڑی نہیں، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو جھٹلاتے رہے مرتے دم تک۔ بس اسی وجہ سے، انہی وجوہات کی وجہ سے ہم جہنم میں پڑے۔ اللہ پاک نے آگے ایک بات فرمائی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، نہیں نفع دے گی ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش۔ اور یہ بات اللہ پاک فرما رہے، ظاہر بات ہے اختیار ان کے اللہ کے پاس ہوگا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکے۔ آیت الکرسی میں ہے نا، کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ حضور بھی سفارش کب کریں گے؟ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ کہا جائے گا، ارفع راسک، میرے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کیجئے دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ اور جب تک اللہ پاک کی طرف سے یہ کہا نہیں جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں، نفع نہیں دے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بس ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے، قرآن کریم کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اللہ کا نبی اور ان کے وارثین قرآن کریم کی آیات سناتے ہیں، اللہ کے احکامات بتلانا چاہتے ہیں، تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے، کأنہم حمر مستنفرہ۔ حمر حمار کی جمع ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں، مستنفرہ بدکے ہوئے، فرت من قسورہ، ایسے بدکے ہوئے کہ جیسے شیر ان کو شکار کرنے کے لیے دوڑا رہا ہو، تو کس طرح یہ بدک کر کے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں یہ لوگ قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس طرح بدکتے۔ اس کے بعد ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کو نجات کا پروانہ دے دیا جائے، نجات کا پروانہ دے دیا جائے۔ کلا، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، ان کی عادت ہو گئی تھی کہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کون جیتا ہے، کون جیتا ہے۔ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا، اس کے بعد اور بھی عالم ہے، عالم برزخ، قیامت تک قبروں میں رہنا ہے، اور اس کے بعد آخرت، تو وہ مانتے نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ کون مرنے کے بعد جیتا ہے، آج تک تو کوئی جیا نہیں،
میرے دادا مر گئے، پر دادا مر گئے، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے، آج تک تو کوئی جیا نہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ یہاں نہیں جیئیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا۔ تو یہ آخرت کے منکر تھے تو آخرت سے ڈرتے نہیں تھے۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ نصیحت ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، لیکن یہ نصیحت بھی من جانب اللہ توفیق ہوتی ہے تو ملتی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم نے اللہ سے توفیق مانگی نہیں تھی، اللہ نے دے دی، ایمان دے دیا، اور اللہ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دی، یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہ لوگ نصیحت نہیں حاصل کریں گے مگر اللہ چاہے گا تو۔ ہوا اہل التقوی، اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا۔ نجات کون دے گا؟ اللہ پاک دیں گے، یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ فلسطین کے حالات کے مد نظر اس شعر کے متعلق شرح صدر فرما دے۔ شرح صدر اللہ پاک دیتے، شرح صدر اللہ پاک دیتے ہیں نا، علم نشرح لک صدرک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حق دل میں اتر جائے اور دل اس پر یقین کر لے، مطمئن ہو جائے، اس کو شرح صدر کہتے۔ اب یہ پوری ایک نظم ہے اور اس کا ایک شعر ہے کہ اگر حق پرستوں کی دلجوئی نہیں ہوئی تو بت تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی کامل مسلمان ہے؟ مسلم کس کو کہتے؟ مسلمان کس کو کہتے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اپنے اوپر اللہ کی مرضی طاری کرے کہ جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکے گی۔ آج ہم ایسے ہیں نہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی کافر، کوئی منکر آ کر کے یہ کھڑا ہو جائے اور اتنے بڑے مجمع میں کسی سے پوچھے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اگر اسلام دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھ لو، میری 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لو، میرا زندگی بھر کا عمل دیکھ لو، میں 100% اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار ہوں، کوئی ہے ایسا؟ ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو چھوٹا مجمع ہے، بڑے مجمع میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ اسلام دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر قرآن پاک پڑھنے سے حفظ تا عمر و باقی رہتا ہے، اس کے تعلق سے خلاصہ فرمائے۔ یہ لوگوں کا تجربہ ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کرتے، یعنی ان کے ذریعے سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ دنیا اس کو کرنے سے عاجز ہو۔ جیسے حضور کو معجزہ دیا گیا،
چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. قیامت تک پوری دنیا تمام سائنسداں اپنی تمام تر ایجادات کے ذریعے چاند کو زمین پر رہتے ہوئے 2 ٹکڑے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریائے کلزم کے اوپر لاٹھی ماری، پانی پھٹ گیا اور پھٹا رہا. قیامت تک کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ معجزہ ہے. اگر ایسی کوئی چیز نبیوں کے ذریعے وجود میں آئے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور اگر اللہ کے کسی ولی کے ذریعے سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جائے گا. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہت ساری کرامات اور دیگر اولیاء کرام بزرگان دین سے متعلق منسوب ہے. اس زمانے میں کوئی جادوگر تھا، اس نے کہا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، آپ میں طاقت ہو تو نیچے اتار دو. اب وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنے لگا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا کھڑاؤں جو اترا ہوا تھا اس کو بولا اس کو اتار کے لا. وہ گیا، جو سر پہ اس کو ڈھپا ڈھپ دینا چالو کیا، وہ اتر کے نیچے آ گیا. یہ کرامت ہے. تو اگر کسی اہل ایمان کے ہاتھ سے، نبی سے ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت، اور کسی ایمان سے محروم شخص کے ہاتھ سے ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. جیسے وہ جادوگر ہوا میں اڑنے لگا، ہم میں سے کوئی اڑ سکتا کیا؟ نہیں اڑ سکتا. یہ خرق عادت ہے، یعنی عام انسان اس کو نہیں کر سکتا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن پاک یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد پھر جا کر ان کے مزار کے قریب بیٹھ کر کے پورا قرآن پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ مرتے دم تک بھولے گا نہیں. اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے. میں گیا تھا تو میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے لوگ پڑھ رہے تھے. اس میں ایک بچہ تھا، معلوم ہوا کہ وہ انگلینڈ سے آیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا تھا. شادی کی عمر ہو چکی ہے 25-26 سال، تو کیا شادی 25 سال کی عمروں میں ہو سکتی ہے؟ ارے بوڑھا آدمی بھی کر سکتا ہے. 25 کیا 50 میں بھی ہو سکتی ہے، 75 میں بھی ہو سکتی، 100 میں بھی ہو سکتی ہے. بس زندہ رہنا چاہیے. زندہ ہے تو شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. گھر پر میراث کا مسئلہ چل رہا ہے. میرے گھر پر 4 بوا اور 4 چاچا بابا ہیں. میری تمام بوا لوگوں کو حصہ دے دیا گیا ہے. صرف 2 بوا میں سے ایک بوا نے میراث میں نہیں لیا. کیا لکھا ہے معلوم نہیں. اور دوسری بوا غیر شادی شدہ ہے، اس نے نہیں لیا ہے. جس بوا نے میراث کا پیسہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں لیا، اس کا کیا کیا جائے؟ وارث اگر اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. جیسے 4 بوا میں 2 بوا ایسی ہیں کہ ایک کی شادی نہیں ہوئی، بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ سوچ کر کے کہ میں حصہ لے لوں گی تو بھائی لوگ وٹا دیں گے. شاید اس وجہ سے اس نے نہ لیا ہو کہ بھائی لوگ کے ساتھ رہوں گی، میرا حصہ ان کے پاس رہے گا تو میری زندگی عافیت سے گزر جائے گی. اسی طرح وہ بوا جو اچھے گھر میں ہوگی، خوشحال ہوگی، اس نے کم لیا کہ تم لوگ مجھ کو تھوڑا بہت دے دو. تو اگر وارث اپنا حق چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے.
لیکن اگر اس کو محروم کیا گیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. پورا نہیں دیا ہے تو پورا دینا پڑے گا، کم دیا ہے تو جتنا کم دیا ہے اتنا دینا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. بعض لوگ بےمانی کرتے کہ لینا دینا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں، کوئی گواہ رہتا نہیں، اور قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے کہ ان کے پاس تو گواہ ہے نہیں، اپنے قسم کھا کے بول دیں گے. تو یہاں آدمی چھوٹ جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا. اور کیا دینا پڑے گا؟ 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں. پتہ نہیں اتنی مقبول نماز کسی کے پاس ہے بھی کہ نہیں. جیسے ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم کو نہیں معلوم. ہماری نماز کیسی رہتی ہم کو یہ معلوم ہے کہ پہلی رکعت میں گھر میں تھے، دوسری رکعت میں کارخانے میں تھے، تیسری رکعت میں دوستوں کی مجلس میں تھے، اور چوتھی رکعت میں گھر جا رہے تھے. مقبول نماز کتنی؟ اس لیے دنیا میں لوگوں کا حق ادا کرنا آسان ہے. آدمی تکلیف اٹھا لے، بھوکا رہ جائے، 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے کم بنا لے، لیکن کسی کا حق اپنے اوپر باقی نہیں رہنا چاہیے. 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، کل قیامت کے دن جب آئے گا تو معلوم پڑے گا کہ اپنی جتنی زندگی بھر محنت کر کے کمائے تھے یہ سب لے کے چلے گئے. نماز پڑھنے کے لیے 2 لوگ ہوں تو صف کس طرح لگائی جائے؟ امام تھوڑا سا آگے رہے گا، ایک بالش سے 1 قدم آگے رہے گا، اور دوسرا جو مصلی ہے وہ داہنے ہاتھ کی طرف اس کے کھڑا ہوگا. امام اگر ناپاک ہو اور نماز پڑھا دے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز کے لیے پاکی اور باوضو ہونا ضروری ہے. امام کو معلوم نہیں تھا تو جس وقت معلوم ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ بھئی جو لوگ فجر کی نماز میں تھے فلاں دن وہ اپنی نماز دوہرا لے. اعلان کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگ کیا بولیں گے؟ یار یہ کوئی امام ہے، اتنی غافل، اتنی کوتاہی، اتنا ہی بولیں گے. لیکن اپنے بول دیے تو اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی. نیک بیوی کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیے. تم نیک ہو جاؤ تمہاری بیوی نیک رہے گی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. خود نیک ہو جاؤ. اللہ جوڑا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اللہ سے اچھا جوڑا کوئی بنا سکتا؟ اللہ سے اچھا جوڑا کوئی نہیں بنا سکتا. اس نے پیدا کیا ہے اور دونوں کے مزاج کو جانتا ہے. اگر اپنی بیوی ٹیڑھی میڑھی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے کیسے ہے. تم سیدھے ہو جاؤ تمہاری بیوی سیدھی ہو جائے گی. تم نیک ہو جاؤ تمہاری بیوی نیک ہو جائے گی. اس لیے اگر نیک بیوی چاہیے تو آدمی نیک رہے، پاک دامن بیوی چاہیے تو آدمی پاک دامن رہے. میری عمر 19 سال ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، اور اب مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی، تو کیا میں برکت والی کم عمر مانگ سکتا ہوں؟ عمر مقدر ہے.
وہ کم زیادہ نہیں ہوتی، جو ہے وہی رہے گی. اور اللہ سے مایوسی اچھی نہیں ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے نیکی کے ساتھ زندگی گزارو. کوشش کرو کہ میری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزرے. علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے ساتھ لمبی زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گناہوں کے ساتھ لمبی زندگی آدمی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے نیکی کرنا اپنے اختیار میں ہے. تم نیکی کرو نا. عمر کم کروانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. کیوں اللہ سے عمر کم کرنے کی دعا کی جائے؟ حضور کی وفات کو 1450 سال گزر گئے. وہ زمانہ، اس وقت جو ماحول تھا آج ویسا نہیں رہا. آج ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. تو کیا کل محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کچھ گنجائش رہے گی؟ رہے گی. زید ایک کرانے کی دکان پر کام کرتا ہے. اس دکان کا مالک کوئی بھی گاہک کو الگ الگ داموں میں فروخت کرتا ہے. مثلا اگر چائے پتی 40 میں ہے تو وہ اس چائے پتی کو 42 میں، کسی کو 44 میں، کسی کو 45 میں بیچتا ہے. زید جب اس سے یہ پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک بیپاری ہوں اور ایسا کرنا جائز ہے. اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی عالم دین یا مفتی سے مسئلہ پوچھ لینا تو اس کا یہ عمل کیسا ہے، درست ہے. نفع آدمی کم زیادہ لے سکتا ہے. جیسے ایک آدمی آیا جس کے لیے 2-5 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معلوم ہے اپنے کو کہ ان کا 400 لوم چلتا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی. اس نے بولا کہ یار 1 کلو چائے پتی دے دو. بولے 300 کی آئے گی، دے دو. اب غریب آدمی آیا، مزدور آدمی آیا، اس کو معلوم ہے کہ یہ لوم چلاتا ہے. بولے چائے پتی دے دو. کتنے کی آئے گی؟ مالدار پوچھتا نہیں ہے، غریب پوچھتا ہے کیا کلو ہے. آدمی کہہ دیتا ہے کہ 270 دے دینا. یہ اس کی مرضی کی بات ہے. آدمی اگر نقصان سے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. جیسے بعض لوگ دے دیتے ہیں کہ آج لے لیا تو پھر اب پیسہ گنتا ہے، دیکھتا ہے کم، پوچھتا ہے کتنا ہے، بولے 10 روپیہ کم ہے، بولے دے دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دے دیتا ہے. کوئی آیا بولے چائے پتی دے دو، بولے لے لو، بولے پیسہ تو نہیں ہے. تو بعض لوگ بولتے ہیں جب بعد میں دے دینا، بعض لوگ بولتے ہیں چلو جانے دو لے جاؤ. یہ اختیار کی بات ہے. انسٹالمنٹ پر گاڑی خرید سکتے ہیں کیا؟ خرید سکتے ہیں. سودے کی 2 طرح کی بات ہوتی ہے، ایک تو نقد اور ایک ادھار. نقد کی قیمت کم ہوتی ہے اور ادھار کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ جو قیمت طے ہو گئی ادھار میں، پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اب ڈیو ہو گیا 1 ہفتہ تو قیمت بڑھا نہیں سکتے. اگر بڑھائے تو یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعا بھول جائیں، درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں تو کیا دعا پڑھنے سے پہلے شیطان ہمارے کھانے میں شریک رہے گا؟ جب تک بسم اللہ نہیں پڑھے وہ شریک رہتا ہے، اور جیسے ہی بسم اللہ پڑھے وہ اٹھ کے بھاگتا ہے. اس لیے اگر چاہو کہ کھانے میں شروع سے ہی برکت رہے تو دسترخوان پہ بیٹھو، آواز کے ساتھ پڑھو. کیسے پڑھو؟ کہ کوئی اگر ساتھ میں بیٹھا ہوا بھول گیا ہو تو اس کو یاد آ جائے وہ بھی پڑھ لے، اور اگر درمیان میں یاد آ گیا تو درمیان میں پڑھنا چاہیے. تو درمیان میں پڑھ لینا ایسا ہے گویا آپ نے شروع سے پڑھ لیا. میرا لڑکا 8ویں کلاس میں ہے، بستر پر پیشاب کرتا ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. دوا علاج کریں، مثانہ کمزور ہے.
مثانہ کمزور ہو تو کبھی بستر پر پیشاب ہو جاتا ہے، اور جب مثانے میں ٹھنڈک اور برودت آ جاتی ہے تو بھی پیشاب ہو جاتا ہے. اس لیے کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں. یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ہے. آپ علاج کرواؤ، ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہیں گیا ہے اور بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، حالانکہ یہ بستر پہ سویا رہتا ہے، اور صحیح میں پیشاب ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. حضور نے فرمایا ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، ہر ایک کے پیچھے. سلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو. کیوں؟ الامام ضامن، امام نماز کا ذمہ دار ہے. اگر امام نماز پڑھایا نہیں ہوئی، کل قیامت کے دن امام صاحب حساب دیں گے. اپنے کیا بولتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، بولے اپنی چھٹی. اب پوری ذمہ داری امام صاحب کی ہے. اس لیے امامت آسان نہیں ہے. امام پوری مسجد میں تمام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ائمہ کرام سے کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کرتے. تعدیل ارکان رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہنا چاہیے کہ امام اور مقتدی کی شرکت کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہہ سکیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. رکوع سے اٹھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر سجدے میں جاتے تھے. اور سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ پڑھتے تھے. اگر امام صاحب رکوع سے اٹھے اور مقتدی رکوع سے اٹھ کر کے ان کے ساتھ کھڑے رہنے میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر شرکت نہیں کر سکا اور امام سجدے میں چلا گیا، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوئی. ذمہ دار کون؟ امام صاحب. ابھی الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو یہ چیز دکھتی ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے کے بعد ابھی سارے اعضاء پرسکون بھی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، اور سجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، اللہ اکبر، نماز نہیں ہوتی. کتنے لوگ ساری زندگی ایسی نماز پڑھتے. میں تو کبھی کبھی پیچھے رہ کر کے دیکھتا رہتا ہوں، لوگ ایسے کھٹا کھٹ کرتے. رکوع سے اٹھے، ابھی حرکت ختم نہیں ہوئی کہ سجدے سے اٹھے، حرکت ختم نہیں ہوئی دوسرے سجدے میں، ان کی نماز نہیں ہوتی. کسی بھی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھ لو. تعدیل ارکان بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے. فرض چھوٹا نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹا بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی. اور اگر جان بوجھ کر کے آدمی واجب چھوڑے تو سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز نہیں ہوگی. کھانا کھا کر پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ یہ برتن آپ بتاؤ ہاتھ دھونے کے لیے ہے کہ کھانا کھانے کے لیے؟ یہ پلیٹ ہے کہ سلفچی ہے؟ بولو نا. یہ کھانا کھانے کے لیے ہے، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں ہے.
اور اگر آپ اس میں ہاتھ دھو رہے ہو تو ہاتھ دھو کے پلیٹ دھو کر کے وہ پانی آپ پی جاؤ. پیو گے؟ بولو نا. اگر پیو گے تو میں بولوں گا ہاں ہاتھ دھو سکتے، اور اگر آپ کو نہیں پینا ہے تو پلیٹ میں ہاتھ نہیں دھونے کا. چہرے پر نور لانے کے لیے کچھ تسبیحات بتائیے. تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر چہرے کا نور ہے. سجدے کی کثرت چہرے کا نور ہے. قرآن کریم کی تلاوت چہرے کا نور ہے. باوضو رہنا چہرے کا نور ہے. مشت زنی کی عادت لگ گئی ہے، اسے کیسے چھوڑا جائے تمہارے اختیار کی بات ہے. تم چاہو چھوڑنا تو چھوڑ دو گے. تم تو مرضی سے کرتے نا، کہ بغیر مرضی کی ہوتی کہ تم نہیں چاہتے اور ہو جاتا. بد چلنی کس کو کہتے ہیں؟ بد چلنی کہتے ہیں بے راہ روی کو، غلط راستے پر چلنے کو. میں حافظ بن گیا ہوں، دارالعلوم دیوبند پڑھنے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ جاؤ، داخلہ لو. جب داخلہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جاؤ، وہاں پر داخلے کے لیے امتحان ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرو، داخلہ مل جائے گا. دارالعلوم میں سفارش، دارالعلوم میں ترکاری نہیں ملتی ہے یا ملتی ہے؟ میں ترکاری نہیں کھاتا ہوں، مت جانا. مت جانا. ایک ٹائم گوشت ملتا ہے اور ایک ٹائم دال ملتی ہے. اور اگر تینوں ٹائم گوشت کھانا ہے، صبح قیمہ، دوپہر میں سالن، رات میں پھر قیمہ، تو گھر ہی رہو. میرے گھر کا حصہ ترکا ہوا ہے، میری دو بوا اور چاچا ہے. بوا بولتی ہے کہ ہم لوگ سب کو برابر برابر دو، جبکہ میرے دادا کی ایسی کوئی وصیت نہیں تھی. ان کا مطالبہ درست نہیں ہے. وارثوں کے لیے اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہے. بہن کو بھائی سے آدھا ملے گا، اس لیے وہ برابر نہیں مانگ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.